آپ نے بھی دیکھا کل بھی ریمارک سامنے آئے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس پر، اور آج بھی ریمارک سامنے آئے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے. آخر بڑا معاملہ کیا ہے؟ کیا بھلے کا نشان چھن جانا، یا پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کی جو گفتگو تھی کل کے مقابلے میں وہ زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اس لیے کہ ججز بھی کھل کے بولے اور چیف جسٹس نے بھی پھر اپنی باریاں ٹھیک لی ہیں. اچھا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سم اپ کر کے اپنے ناظرین کو یہ سمجھا سکیں کہ کیا ہوا وہاں. بنیادی طور پر دو بڑی باتیں چیف جسٹس صاحب نے کہی، وہ یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پارٹی الیکشن کروا لیتے تو یہ کسیہ ہی نہیں کھڑا ہوتا، آج ہم یہ بیٹھ کے یہ گفتگو ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ کو ایک نہیں دو موقع ملے. پارٹی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے، اگر آپ کو میں اور پیچھے لے جاؤں تو جسٹس وجی الدین احمد صاحب نے الیکشن کروائے تھے جو خان صاحب کو قبول نہیں تھے. پھر اس کے بعد تسنیم نورانی صاحب کو ذمہ داری دی گئی، اس نے الیکشن کرائے، وہ بھی خان صاحب کو منظور نہیں تھے. تو پھر اسی طرح کے الیکشن ہونے تھے نا، کہ دو موقع جو ان کو دیے گئے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں تاکہ آپ کو آنے والے الیکشن میں کوئی دقت پیش نہ آئے. دونوں مرتبہ انہوں نے، اس کو کہتے ہیں نا میکنگ موکری آف انٹرا پارٹی الیکشن، انہوں نے دونوں دفعہ بغیر کسی ووٹنگ پروسیس کے، بغیر کسی نومینیشن وغیرہ کے بلا مقابلہ ان کو چیئرمین قرار دے دیا. تو اس کو بنیاد بنا کے پھر الیکشن کمیشن نے ان سے ان کا نشان جو ہے وہ چھین لیا. صحیح. نشان کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم بات آج چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، وہ یہ کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کروا لیتے تو وہ مسئلہ ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ان کا ایک تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں عدالت کا کردار نہیں ہے. اس میں عدالت کا کردار اس لیے نہیں ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا، ٹھیک ہے، صحیح. پھر یہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے کیس، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈھنگ سے ہو گئے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن یہ تو ہم نے آبجیکٹیولی بات کر دی ہے، جو ہمارا کنکلوژن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہاں یہ ہوا. لیکن اس کے لیے جو ہے ریمارکس کا تفصیل سے ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تو پہلے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں جلدی سے یہ بتا دوں کہ نہیں، چیف جسٹس صاحب کو تو بعد میں کہیں گے، باقی کے ججز کیا بولے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بہت ضروری ہے. دیکھیں جناب، جسٹس منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں. سوال تو انہوں نے اٹھا دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے ساتھ ساتھ ایک الیکشن رولز اور الیکشن ایکٹ بھی ہے، جس میں بہت ساری ایسی پروویژنز ہیں جس کے تحت یہ فیصلے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب وہ یہ فرماتے ہیں کہ مخصوص سیٹوں کا معاملہ قانونی غلطی سے ہوا. یہ غلطی الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کیس میں کی، سپریم کورٹ نے غلطی پر مہر لگا دی. یہ ججز بول رہے ہیں، وکیل نہیں بول رہے ہیں، اس پر بعد میں آتے ہیں. پھر جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی وجہ بنا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی وضاحت ابتدا میں کر دی ہے کہ اگر وہ الیکشن کرا لیے ہوتے اور ڈھنگ سے کرا لیے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. اس کے بعد جناب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک محدود سوال ہے، کیا مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں. ہاں جی، ٹھیک ہو کہ یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج کی پوری پروسیڈنگ کے دوران جو کچھ کہا ہے وہ یہ. اس کے بعد چلتے ہیں جناب بندوخیل صاحب، جمال بندوخیل صاحب فرماتے ہیں آزاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیا انتخابی نشان چھن جانے کے ایک سیاسی جماعت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس کا نشان لے لیں واپس تو کیا پارٹی ختم؟ ہاں جی. پھر وہ فرماتے ہیں جناب کہ جسٹس من اللہ صاحب آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے. پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نہ یہ ایک نئی درفنتنی ہے، جو ایشو عدالت کے سامنے نہیں ہے، جو ایشو پٹیشن میں نہیں ہے، جی وہ سیٹوں کا ہے، وہ سیٹوں کا ہے. اور آپ اس لیول پلینگ فیلڈ چھیڑیں گے اگر تو پھر وہ ظاہر ہے سنب کیا جائے گا. تو وہ میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کو پیری کر دیا، بالکل انہوں نے کہا کہ چھوڑیں یہ ایشو ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے بعد جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ فرماتی ہیں الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا. وہ ہم بھی وضاحت کر چکے ہیں، کورٹوں میں بھی وضاحت ہو چکی ہے اس کی کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. اگر آپ کو نشان نہیں ملے گا تو آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ وہ سمپل فیکٹس ہیں جو میرے خیال سے سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. جسٹس عطر من اللہ صاحب جناب فرماتے ہیں
مزید فرماتے ہیں کہ کیا انتخابی نشان واپس لینے ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں اینڈ نہیں. ہاں اس بھی لیے اور نہ بھی. کہ آپ پھر بھی آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, وہاں ایک نیا گروپ بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا جی جو مختلف ججز نے ریمارکس دیے ہیں. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا. پہلی بات تو یہ کہ فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا, جو وکیل ہیں, کہ اس میں کوئی تصاد نہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا ہی نہیں, اور اسی لیے سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلے فہرست جمع نہیں کرائی. اب یہ اتنا ولنریبل پوائنٹ تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر اس کو پکڑا اور ان کا ذرا ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے آپ نے کیا کہا ہے. تو جس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اپنی یہ بات ایک بار دہرا دیں, جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ جی ہاں اس میں کوئی تنازع نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل نے نہ ہی الیکشن لڑا ہے. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ تنازع کی بات, تو پھر آپ تنازع کی بات کیوں کر رہے ہیں, بس یہی کہیں کہ الیکشن نہیں لڑا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کل سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بھئی یہ پہلے بھی ہوا ہے, اتحاد بنتے ہیں, اتحاد ٹوٹتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی بھی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان سب نے اتحاد بنائے, 13 جماعتی اتحاد بنایا, پھر اتحاد کا کیا حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. بنانے والے بھی الگ ہو گئے. اچھا, سب سے زیادہ جو موٹ پوائنٹ تھا وہ تھا بلے کا نشان. اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ بلے کا نشان کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتا, جس پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں تو پھر آپ کیسے سپریم کورٹ پر یہ اسپرشن کاسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بلے کے نشان سے محروم کر دیا ان کو. جیسا ہم نے تفصیل بتائی اس کی کہ تو بہت پہلے سے, پہلے الیکشن کمیشن نے, پھر پشاور ہائی کورٹ نے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ جو ہے آج کی اس گفتگو میں جو کھل کے صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ بائی دا بک چلتے, یعنی جو کچھ الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہے اس کی اور جو آئین کے تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہوتے, تو پھر اس قسم کا کوئی یعنی تنازع جو ہے وہ کھڑا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے, چیف جسٹس نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے استفسار کیا کہ ایوان کو نشستوں کی مقررہ تعداد سے کم رکھا جا سکتا ہے, تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نشستیں پوری ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی موٹ پوائنٹ تھے آج جو ڈسکس ہوئے, ان میں چیف جسٹس صاحب نے, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, آسان زبان میں, میلہ لوٹ لیا. وہ یہ کہ جتنے کویسچن ریز کیے گئے تھے ججز, فیلو ججز کی طرف سے اور وکیل فیصل صدیقی صاحب کی طرف سے, ان کا انہوں نے جواب بھی دیا اور ایک نتیجے پر بھی وہ پہنچے. فیصلہ تو خیر ابھی بہت دور ہے, فیصلہ تو اگلی سماعت جب 24 کو ہوگی, 24 جون کو, تو پھر دیکھا جائے گا. بخاری صاحب, لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پر امید ہیں 24 کو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک تو عادی ہیں کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا رہتا ہے, اس لیے وہ ان کی توقع, وہ ججمنٹ پاس کرتے ہیں نا وہ. یہ بھی عادت پرانی ہے. جب خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر تھے تو آپ کو یاد ہے ان کے پارٹی کے لوگ آ کے بتاتے تھے کہ فلاں کو فلاں مقدمے میں اتنی سزا ہوگی, فلاں اتنی سزا کے بعد فلاں جیل میں جائے گا, فلاں جیل میں فلاں کے لیے کمرہ تیار ہو رہا ہے جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یاد ہے نا؟ تو یہ اسی دور کی آتے ہیں. اور جس جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نا اپنے پروگراموں میں, اس کی بنیاد بھی یہی وہ باتیں ہیں کہ ججز اس حد تک چلے جائیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کوئی بہت انویبل ٹرم نہیں ہے, یہ بہت سیریس ایکسپریشن ہے, اور خاص طور سے سپیریئر جوڈیشری کے بارے میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے. تو ججز کو بھی بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے اور بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, I think that is too early to talk about it. Exactly, جابس کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن مقابلہ جو ہے وہ خوب چل رہا ہے, چاہے وہ وکیل صاحب کا آرگومنٹ ہے, چاہے وہ ججز کے ریمارکس ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز ہیں. سر مقابلے سے یاد آیا, وہ توہین عدالت کی بھی بات کر لیتے ہیں. ایک طرف سے تو معافی آ گئی, دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں آپ پٹیشن واپس لے لیں. اچھا جی, اب اس کے حوالے سے بھی اب آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھیڑ دیا ہے یہ موضوع, تو پھر اس کے اوپر بھی بات تھوڑی سی ذرا ادھر کو جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک وقت میں اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ان کا نام پڑا تھا بابا رحمت.
اور یہ نام کسی اور نے نہیں ڈالا تھا, انہوں نے خود ہی ڈالا تھا اپنا. ٹھیک ہے کہ میں پہرا دوں گا, میں چارپائی بچھا لوں گا وہاں ڈیم کے اوپر, یاد ہے نا جب ڈیم فنڈز کا ایشو چل رہا تھا. جو توہین عدالت ہے اس کی آج تک صحیح اور فائنل ڈیفینیشن ہوئی نہیں. کیا توہین عدالت ہے, کیا توہین عدالت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں صاحب, آپ کو رؤف حسن صاحب نے کہا ٹاؤٹ ججز, کسی نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے؟ نہیں. تو پھر فیصل وارڈا صاحب اگر یہ کہیں کہ ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم بھی دوسروں کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے, تو اس میں توہین کہاں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین نہیں ہے, عدالت کے سامنے معاملہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد آپ دوسرے مثال دیکھ لیجئے, انہوں نے تو ڈٹ گئے اپنے مقام پہ, انہوں نے کہا جی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے اور میں تو معافی نہیں مانگ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھیں ہمارے جو جج صاحب ہیں ایک کورٹ کے, انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا اپنی ایک تقریر میں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ایک خاص پارٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں, ہم کالی بھیڑیں نہیں, ہم تو کالے بھونڈ ہیں. آپ مجھے بتائیے, جب آپ باقی کے سارے ججز کو کالا بھونڈ قرار دے دیں گے تو یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم کس کو سمجھیں کہ یہ توہین عدالت ہے اور کس کو سمجھیں کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے. سر پھر اس طرح تو کسی کو بھی توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرا کر آپ بلا سکتے ہیں اپنے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کا جو قانون کہہ لیجیے, جو اختیار ہے عدلیہ کو, دس از دا لاسٹ تھنگ دیٹ اینی جج وڈ انیشیٹ. اچھا. کوئی بہت کم, بہت ریئر کیسز میں آپ کو پریسیڈنٹ ملیں گے کہ کسی سینئر جج نے یہ اختیار استعمال کیا ہو, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک طرف تو ہم علمبردار بنتے ہیں آزادی رائے کے, دوسری طرف اپنے بارے میں ایک ہم جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی طویل بحث ہے, اس کو بھی کسی وقت بعد میں بات کریں گے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, جو میئر تھے سابقہ کراچی کے, انہوں نے معافی مانگ لی, اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, جو کہ ہو جائے گی. اب کل پیشی ہے, فیصل وارڈا صاحب اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے بھی ہے. کوئی کہتا ہے یہ فلاں کا نمائندہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کو فلاں کی سپورٹ ہے. جو بھی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے سٹانس پہ ڈٹ گئے. بخاری صاحب وہ بھی تو یاد ہے نا جب بانی پاکستان تحریک انصاف کو بھی توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا, پھر کس طرح معافی ہوئی, تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب ٹھیک رہ گئے. میرے خیال سے اس معاملے کو پہلی بات تو یہ کہ چھیڑنا نہیں چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے, کیونکہ جتنا یہ لمبا ہوتا ہے نا معاملہ, اس میں اتنا ہی مزید بدمزگی پیدا ہوتی ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ جو مہذب معاشرے ہیں اس میں یہ ڈسکریشن جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہمارے بہت سارے چیف جسٹسز کے ریمارکس بھی ہیں, پریسیڈنٹس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے جلدی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے, لیکن اس پر کیونکہ کل ہم نے اس کا تذکرہ بھی اسی لیے کیا کہ کل چونکہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آئے گا, 3 رکنی بینچ غالباً اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس.